बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, सूरह मुद्दस्सर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हुए पहली जो 10 आयात हैं उसके अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक उसवा कामिल अता फ़रमाया है। और अगली जो आयात हैं उनके अंदर एक काफ़र का मक्का शरीफ के एक काफ़र का हाल और वाक़या बयान किया है। और वो जो काफ़र है और वो जो जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहवाल कुरान मजीद में बयान किया है, वो आज के हालात के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। वो शख्स कौन था? वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था। मक्का के अंदर उसे रेहानतुल मक्का यानी मक्का का फूल लोग कहते थे। उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को ज़िंदगी की हर सहूलत और हर आसाइश अता फरमाई थी। बेहतरीन किस्म का कारोबार था, बेहतरीन किस्म के मालो दौलत के अंबार थे और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 बेटे अता फरमाए थे जो हसीन व जमील, खूबसूरत और जवान थे। और कारोबार और दौलत, मालो दौलत इतना ज़्यादा अता फरमाया था कि उसको बेहद हिसाब अता फरमाया था। और उसके जो बेटे थे वो हर वक्त अपने बाप की खिदमत के लिए उसके पास रहते थे और वो हर वक्त बिल्कुल ऐशो उशरत की जो ज़िंदगी है वो गुजार रहा था। किसी किस्म की कोई परेशानी उसको नहीं थी। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी मक्का के जो सरदार थे या मक्के के जो बड़े बड़े काफ़र थे मक्का शरीफ के, उनकी तरह वो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होना शुरू हो गया और मुखालफत करना शुरू कर दी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ तबलीग बहुत आगे बढ़ रही थी तो इसी दौरान, इसी असना में हज का महीना आ जाता है। हज के महीने के अभी आने वाला था कि मक्का के जो बड़े बड़े कफ़ार थे उन्होंने सोचा कि काबा शरीफ का हज करने के लिए अब दूर दराज के लोग और कबाइल मक्का में आएंगे तो पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो सिर्फ़ मक्का के लोगों तक महदूद थी। वाज़ेह है और चर्चा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे कबाइल तक और दूर दराज तक पहुंच चुका था। तो उन्होंने सोचा, मक्का के काफ़रों ने सोचा कि जब बाहर से लोग हज करने के लिए आएंगे तो वो हमें नए पैगंबर के हवाले से पूछेंगे। तो अगर हम उनके सवाल पर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने शायर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, तो वो ये समझ जाएंगे कि मक्के के जो लोग हैं ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ दुश्मनी में कह रहे हैं और जो कुछ ये कह रहे हैं वो है नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जो ये नहीं कह रहे और वो फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो मक्के के जो बड़े बड़े काफ़र थे उन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम एक जगह पे बैठ जाएं और मीटिंग बुलाएं और एक चीज़ पे मुत्तफिक हो जाएं कि जब मक्का के अंदर लोग हज करने के लिए आएं और वो पूछें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
تو ہم سب ایک ہی جواب دیں تاکہ لوگوں کا یقین ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ یہ ہیں جو نام انہوں نے رکھنا تھا اس کے مطابق۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ کعبہ وہ وقت قریب آیا، انہوں نے میٹنگ کی۔ تو میٹنگ کے دوران کسی نے کہا کہ جادوگر کہا جائے، اور ولید بن مغیرہ نے اس کے خلاف دلائل دیے کہ جادوگر، اگر ہم جادوگر کہیں گے تو جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں گے، ان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر کوئی ایک بھی خصلت جادوگروں والی نہیں پائی جائے گی، تو وہ ہمیں جھوٹا کہیں گے۔ کسی نے کہا کہ ان کو شاعر کہا جائے، تو ولید بن مغیرہ نے اس کی اس بات کو بھی یہ کہہ کر جھٹلایا کہ شاعروں والی کوئی خوبی ان کے کلام کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کا کلام انتہائی خوبصورت، اعلیٰ ترین اور حسین و جمیل اور الفاظ کا حسین مرقع ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ولید نے ان کے اس الزام کو بھی رد کر دیا۔ پھر انہوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جو بھی کوئی کہتا ولید بن مغیرہ ان کی بات کو دلائل کے ساتھ رد کر دیتا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو مکے کے سردار تھے وہ سارے اکٹھے کہنے لگے، پھر آپ ہی بتاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے؟ جب لوگ ہمیں پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو وہ ساری باتیں جب رد کر چکا تو ولید بن مغیرہ ان سے اٹھ کے چلا گیا، اور جب چونکہ وہ ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہا تھا تو جو باقی کافر تھے، باقی سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ ولید بن مغیرہ بھی صابی ہو گیا ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو گیا ہے، اندر سے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ جو اتنا زیادہ متاثر ہے تو یہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ ابو جہل کو جب ولید بن مغیرہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اس کام کو کلیئر میں کرتا ہوں۔ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور بڑا لٹکا ہوا افسردہ چہرہ بنا کر اس کے پاس بیٹھا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم اس طرح افسردہ اور غم زدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ پریشان نہ ہوں تو اور کیا ہوں کہ تم بھی لگتا ہے مسلمان ہو گئے ہو، صحابی ہو گئے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن چکے ہو۔ تو وہ بڑا آگ بگولا ہوا، بڑا غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ٹکڑوں پر پلوں اور میں ان کی طرف دیکھوں، مکے کا میں رئیس ہو کر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس نے یہ الفاظ بولے تو ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوا، اپنی جگہ پر ہی ہے۔ تو پھر اس سے کہنے لگا کہ تم اٹھ کے آ گئے ہو اور کچھ بتا کے بھی نہیں آئے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، جیسے اس طرح خاموش ہو گیا، قرآن مجید نے بیان کیا جیسے وہ کوئی بہت گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ چلیں پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ لیتے ہیں، کیونکہ جو جادوگر ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیتا ہے، قبیلوں کو قبیلوں سے لڑا دیتا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ معاشرتی طور پہ سارا کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے خیال کے مطابق معاذ اللہ ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے باپ سے بیٹا جدا کر دیا اور بیٹے سے باپ جدا کر دیا اور ماں سے بیٹی جدا کر دی، یعنی ماں اگر مسلمان نہیں ہوئی تو بیٹی مسلمان ہو گئی تو الگ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادوگروں والا کام کیا ہے، لہٰذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر پکاریں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بدبخت نے یہ گستاخی کی
تو اللہ رب العزت نے اس کی اس گستاخی پر جو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کی تھی، اللہ رب العزت نے پھر اس کے اوپر 8-10 آیات بیان کی اور اس پر عذاب کا جو اپنا انڈیا تھا وہ دیا، اور آغاز اس سے کیا۔ جو آیات ہیں اگر ان آیات کو غور سے پڑھیں اور تمام آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر اس شخص پر جو اللہ رب العزت کے احسانات تھے، ان احسانات کو اللہ رب العزت اس بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے مال و دولت کی کثرت دی تھی، ہم نے اسے جاہ و منصب عطا فرمایا، ہم نے اسے کاروبار وسیع عطا فرمایا، اعلیٰ شان بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ سارا کچھ بیان کیا عطا فرمایا تھا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو گیا اور اس نے اپنی جائیداد پر، اپنے کاروبار پر، اپنی مال و دولت پر، اپنی دنیاوی عظمت پر اور جو اس کو ملی ہوئی تھی، رعب و دبدبہ جو ملا ہوا تھا، اس پر وہ اترانے لگا اور اس نے تکبر کیا، غرور کیا اور غرور کے کلمات کہے۔ جب اس نے غرور کیا اور تکبر کیا اور کلمات اس طرح کے کہے تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کام کی وجہ سے کافی پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت لہ مالا ممدودا، فرمایا کہ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، پھر اس کی ولادت سے لے کر جو مال و دولت، جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی تھیں، ان ساری نعمتوں کا، اس سارے مال و دولت کا، اس ساری شان و شوکت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد فرمایا چونکہ اس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے اور اس نے تکبر کیا ہے، اس لیے ہم اس کو عن قریب یہ سارا کچھ اس سے چھین لیں گے اور چھیننے کے بعد اس کو جہنم کا عذاب میں ڈالیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ولید بن مغیرہ کے وہ جو بیٹے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، مارے گئے، مال و دولت سارے کا سارا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کاروبار بھی سارا ختم ہو گیا اور وہ غریب اور لاچار ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب نے اس کو آ لیا۔ تو اس کے حال کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اس واقعے کی جو مکمل قرآن مجید نے الفاظ اور ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، لیکن اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا لیسن اور سبق ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی، اور اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ عطا فرمایا اور اتنا زیادہ لے لینے کے مل جانے کے باوجود وہ بندہ اللہ کی رضا پر اور اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہے، بلکہ وہ گستاخ رسول بھی بن گیا ہے، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اسے اور ملے اور ملے اور ملے، یعنی سارا کچھ پا کر بھی اس کی جو لالچ ہے، اس کے اندر جو طمع ہے، مال و دولت کی حرص ہے، وہ اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ جو دل نہ بھرنے کی کیفیت ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اگلی آیات کے اندر بیان کیا، اور اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم تفصیلاً ان ساری آیات کو پڑھیں گے اور ان پر تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی عرض کریں گے۔ اس سارے سینیریو کے اندر اس واقعے کو جو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اس کا خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد خاص یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے احوال، وہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں جن کے پاس کثیر مال و دولت ہے، ان کی فطرت اور ان کی نیچر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ایک تو ان کی فطرت کے اندر گستاخی ہے، پہلی بات،
यानी माल और दौलत का गुरूर और तकब्बुर की वजह से उनके अंदर से अदब, एहतराम और दूसरों का बड़ों से अकीदत और झुक जाना, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं और उसकी जगह पर गुरूर आ जाता है, तकब्बर आ जाता है, बदमाशी आ जाती है, और जना आ गया, चोरी आ गई, हर बुराई उसके अंदर, उनके लोगों के अंदर आ जाती है जो माल और दौलत पा लेते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर छोड़ देते हैं। तो अगर हम इस सारे वाक़े को देखें तो हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि आज हमारे ऊपर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा तबका मसल्लत हो चुका है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्होंने बेतहाशा दौलत इकट्ठी की है और जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दुनिया के माल की हर तरह की फरावानी है, मगर उसके बावजूद कि वो खरबों डॉलर के मालिक हैं, मगर उसके बावजूद उनका दिल नहीं भरता और ज़्यादा लूटने के लिए, और ज़्यादा माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए, और ज़्यादा इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उनके अंदर इतना ज़्यादा लालच, इतनी ज़्यादा हरस, इतनी माल और दौलत की कि वो उनका दिल भरने को आता ही नहीं है। सारी दुनिया की हर आसाइश उनके पास मौजूद है मगर उनका दिल दुनिया के माल और दौलत से नहीं भरता। ये हर सरमायादार की खसलत है, मगर ये ऐसी खसलत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में जिसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता, जिनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये ऐसी खसलत है जिसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और ये भी बड़ी हमें समझ आ जाती है इस वाक़े के अंदर कि जिसको माल और दौलत अता होता है उसके ऊपर वो आजमाइश होती है, और आजमाइश में सुरखरू होना ये है कि वो हकदारों का हक उनको लुटा दे, और आजमाइश के अंदर पूरा ना उतरना ये है कि वो माल और दौलत का और ज़्यादा हरीस बन जाए, और ज़्यादा लालच और ज़्यादा तमा उनके अंदर आ जाए, और वो किसी को खरबों डॉलर का मालिक होने के बावजूद अपनी जेब से किसी को 10 रुपये, 100, 200, 400 रुपया भी देने के लिए तैयार ना हो, बल्कि उसका दिल ये चाहे कि गरीबों की छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं उनका भी गला दबाकर अपने मालो दौलत में और इजाफा कर ले। जो गरीबों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको भी और ज़्यादा महंगी करके और गरीब की दस्तरस से दूर करके और ज़्यादा मालो दौलत बना ले, और ज़्यादा कमा ले, और ज़्यादा कमा ले, और ज़्यादा कमा ले। यानी उसकी फितरत ये बन जाती है कि और ज़्यादा जितना दिल चाहे वो कमाता रहे, उसका कोई एंड नहीं होता। और फिर चूँकि उसकी लालच बहुत ज़्यादा होती है, माल और दौलत की तमा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर जायज़ और नाजायज़ ज़राए को नहीं देखते। उनकी फितरत ये बन जाती है कि माल आना चाहिए, वो खा किसी भी तरीके से और कहीं से भी आता है। हलाल और हराम की तमीज़ वो छोड़ देते हैं, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ उनके अंदर से निकल जाती है। माल और दौलत उनकी आंखों पर इस तरह का पर्दा डाल देते हैं कि वो देखते हैं मगर कुछ नहीं देखते। उनके दिमाग पर इतना पर्दा पड़ जाता है कि वो सोचते हैं मगर कुछ नहीं सोचते, वो सुनते हैं मगर कुछ नहीं सुनते। वो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजऊन की तफसीर बन जाते। तो इस सारे वाक़े के अंदर हमें गौर करना है कि आज पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं और जिन्होंने 30-30 साल से पाकिस्तान को नोचा है, इसके जिस्म को नोचा है और इसकी हड्डियों को चूस कर वो खा गए हैं,
اور آج پاکستان کنگال ہوا پڑا ہے، ان کی سب کی، ایک کی نہیں، سب سرمایہ داروں کی یہی فطرت ہے کہ وہ کھربوں ڈالر کے مالک ہونے کے باوجود ان کا دل بھرتا نہیں، وہ کبھی نہیں اس بات پہ آتے کہ یار اب بہت ہو گیا، اب ضروریات زندگی، آسائشات زندگی اور زندگی کی ہر چیز ہمیں میسر ہے اور بہت زیادہ پیسہ بھی میسر ہے، مال و دولت میسر ہے، تو چلو اب ہم ختم کر دیں اور مزید اکٹھا کرنا چھوڑ دیں اور باقی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت پر لگائیں اور اللہ کی راہ پر خرچ کریں۔ وہ ان ساری چیزوں سے اوپر نکل جاتے ہیں، یہ ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ اور اس طرح کی جو فطرت ہے، اللہ رب العزت نے ایسی فطرت کے لیے پھر اللہ پاک نے فرمایا اب وہ ذہن سے نکال دے کہ ہم اسے اور عطا فرمائیں گے۔ اب آیات کریمہ جو جن کے اندر اس کا ذکر ہوا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ساری کیفیت کو بہت زبردست الفاظ کے ساتھ بیان کیا اور آخر پر فرمایا کہ ہم اس کو جہنم کا عذاب دیں گے۔ یعنی جو مال و دولت کا اتنا زیادہ حریص ہو جاتا ہے کہ اس کی نظروں میں انسانیت، انسان ہی نہیں رہتے، ہر ظلم کر کے جو کچھ بھی جیسے بھی اس کو مال و دولت ملے وہ لینے کے لیے تیار رہتا ہے اور لوٹتا رہتا ہے اور بناتا رہتا ہے آگے۔ تو اللہ پاک اس کی اس کیفیت کو پھر آگے اگلی 5 7 10 آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس کی صحیح فطرت جاننے کے لیے ان آیات کو جو آگے اللہ پاک نے اس کے احوال پر بیان کی ہیں بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنا دے کہ ہم عزت کی زندگی گزار سکیں، اتنا نہ دے کہ ہمیں کل قیامت کو اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیں بالکل واضح کلیئر کر لینا چاہیے اپنے ذہنوں کے اندر کہ ایسے لوگ اگر بدقسمتی سے کسی اسٹیٹ کے، کسی ریاست کے حکمران بن جائیں تو وہ کبھی بھی اس ریاست کے لیے یا اس کی عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ اپنی تجوریوں کو بھرنے کا، اپنے خزانوں کو اور بھرنے کا سوچیں گے، اسی پر کام کریں گے، اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے۔ ان کی زندگیوں کا جو مقصود ہے وہ یہی ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ ساری سچویشن کو جاننے کے باوجود ایسے ہی لوگوں کو اپنے اقتدار میں بٹھائیں گے اور اپنے حکومتیں عطا کریں گے، دیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے اور ہمیں حق کے ساتھ چلنے اور حق کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔